اگر سپیڈ زیادہ ہوئی تو مجھے بتا دینا، یہ نہ ہو کہ سارا لیکچر ہی خراب ہو جائے، سمجھ نہیں آ رہی ہے تو مجھے ضرور روک لیں کسی جگہ پہ. ہاں تو اب دیکھیں جی کہ جو ہم بات کر رہے تھے، دخلتا، دخلتما، دخلتم، دخلتی، دخلتما، دخلتن، یہ حاضر کے 6 صیغے بن گئے. کیا ہوا؟ اسی دخلا کے ساتھ ہم نے تا لگایا تو واحد مذکر حاضر، تما لگایا تو تثنیہ مذکر حاضر، تم لگایا تو دخلتم جمع مذکر، پھر دخلتی کیا تاجر تی لگایا تو واحد مذکر واحد مؤنث حاضر، پھر دخلتما واحد تثنیہ مؤنث حاضر، دخلتن تو جمع مؤنث. تو سب کے ساتھ داخلہ آ رہا ہے، جو اضافت ہے وہ آخر پہ آ رہی ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے ساتھ ہی وہی داخلہ لگے گا تو یہ سارے لفظ یہ بن جائیں گے. اچھا، اس کے بعد آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ دخلتو، دخلنا، یہ دو پہلے 6 ادھر بھی 6 ہم نے کیے، یہاں 2 ہی کافی ہیں. پچھلے لیکچر میں ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ 2 سے مراد آنا یعنی متکلم کے لیے واحد مذکر اور واحد مؤنث دونوں کے لیے ایک ہی لفظ استعمال ہوتا ہے. وہ کیا ہے؟ تاپشتو، اس کے ساتھ فعل کے ساتھ لگے گا. اور 4 جو ہیں باقی کے تثنیہ جمع مذکر اور تثنیہ جمع مؤنث، چاروں کے لیے جو ہے متکلم کے لیے نحن، وہ اس کی جگہ پہ کیا ہوتا ہے کہ تو، اور اس کی جگہ پہ نا آئے گا. نا سے مراد ہم، یہ لیا جائے گا ترجمہ. تو سے مراد میں لیا جائے گا. تو دخلتو، دخلنا، لفظ وہی داخلہ ہے، ہم نے اس کے ساتھ دخلتو، دخلنا کر لیا ہے. اب لام کو کہیں پہ ساکن کر رہے ہیں، کہیں پہ زبر کے ساتھ رکھ رہے ہیں. اس کے بارے میں کوئی بحث نہیں ہے، کوئی مطالبہ نہیں ہے. یہ ڈائی ہے، یہ لینگویج کا اسلوب ہے. جیسے میں نے کہا کہ چڑھنا کو آپ چڑھنا ہی بولتے ہیں، اٹھنا کو اٹھنا بولتے ہیں. تو یہ سوال نہیں کیا جا سکتا کہ پینا کو اور پینا کیوں کہتے ہیں. تو اسی طریقے سے داخلت میں لام زبر لا ہے، داخلہ میں لام زبر لا ہے. ٹھیک ہے، تو آگے بھی ہے، لیکن اس کے بعد ہم نے دخلتو، دخلنا کیا ہے. تو دخلتا، دخلتما، یہ سارا لام ساکن رکھا ہے، تو یہ ڈائی ہے. ٹھیک ہے، اتنا کافی ہے. اچھا جی، یہ ہوا آپ کا ایک بات کلیئر. جب یہ ساری ہم نے اس طرح گردان بنا لی ان سارے ضمائر کی سہولت سے. یہ کون سے ضمائر ہیں؟ اس کو ذرا ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہن، انت، انتما، انتم، انتی، انتما، انتن، انا، نحن، یہ منفصل ہیں، یہ علیحدہ آتے ہیں. لیکن ہم نے کیا یہاں لکھا ہوا ہے؟ متصل. یہ جڑ کے آتی ہیں تو وہ ہوا کی شکل میں نہیں لکھی جاتی. جڑ کے آتی ہیں تو اس میں تو جڑ کے جو آ رہی ہے وہ کہتے ہیں چھپی ہوئی. لیکن وہ چھپی ہوئی کو جب ہم بولتے ہیں تو ہوا کی جگہ پہ کوئی ایسی ضمیر نہیں لاتے جو اس کو ہوا ہی نام دیتے ہیں، حالانکہ وہ متصل ہے، منفصل ہے، لیکن کہتے اسے ہوا ہی ہے ہم یہاں بھی. ٹھیک ہے، تو اس میں متصل کیوں ہے کہ اس کے اندر اٹیچڈ ہے، تو اس کو ہم نے نام دیا. اب اس کی بجائے کہ ہما کی بجائے ہم نے یہ دیکھیں تثنیہ کا علی الف کا سہارا لیا ہے. تو یہ آپ نے یاد رکھنی ہے کہ ماضی کے جو صیغے بنتے ہیں، جو نئے لفظ بنتے ہیں، اس میں وہ ضمیر نہیں چلتی جو گردان ہم یاد کر رہے ہیں، ہوا، ہما، ہم، یا، ہما، ہننا. یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. اس کی جگہ پہ یہ علامتیں چلتی ہیں. واو آتی ہے، الف آتا ہے، نون آتا ہے، تا، تما، تم، تی، تما، تمنا، تو، نا آتا ہے. تو یہ جو علامتیں ہیں، یہ ان علامتوں کو ہی ضمیر کہتے ہیں. اور ان کا ترجمہ ہے آگے جو ہم کر رہے ہیں ساتھ ساتھ. الف آئے گا تو تثنیہ میں ترجمہ کریں گے، واو آئے گا تو جمع میں کریں گے، نون آئے گا تو مؤنث میں کریں گے. ٹھیک ہے، اس طرح کر کے تو ان سب کا ترجمہ ہو کے یہ بنتا ہے. اب یہ جتنی بھی ماضی میں یہ ضمیریں ساتھ لگتی ہیں لفظ کے ساتھ، اس داخلہ کے ساتھ جتنی بھی یہ لگتی ہیں، وہ لگ کے وہ ان کا کوئی سٹیٹس تو آتا ہے. دیکھیں سٹیٹس سے مراد کیا ہے؟ داخلہ. بھائی لفظ بنایا ہے، ہم نے کہا یہ فعل ہے اور اس کا ترجمہ بھی تو کرنا ہے، تو کیا ترجمہ کریں گے؟ وہ داخل ہوا. کھل کے بولے وہ داخل ہوا. اب وہ کون ہے؟ ہاں، وہ کوئی شخص ہے نا. کسی بھی کام کو کرنے کے لیے کسی کرنے والے کی ضرورت ہوتی ہے، تبھی کام ہوتا ہے. تو یہ کون ہے؟ یہ کرنے والا ہے. عربی میں اس کرنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ فاعل. اردو میں بھی فاعل ہی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، کام کے کرنے والا. تو برابر ہی بات ہوئی نا، بڑا آسان سا ہے. تو اب جب ہم نے کہا کہ وہ داخل ہوا تو اس نے کہا جی ہوا ہے اس کے اندر چھپا ہوا، جو اس کے اوپر نہیں بات کرتے، اس میں آتے ہیں داخلہ. ہم ایک علامت لے کے آئے الف، ہم نے کہا یہ 2 بن گئے. یہ 2 کون ہیں؟ یہ وہ فاعل ہیں.
یہ دو وہ فائل ہیں. ہم نے کہا واو وہ جمع ہوئے تھے, جمع کون ہے؟ فعل تو داخل ہی ہے, فعل نہیں بدل رہا. کون بدل رہا ہے؟ کام کرنے والا. ٹھیک ہے, فعل وہی ہے, داخل ہونا ہی ہے, لیکن کرنے والے بڑھ رہے ہیں, یا مذکر ہو رہے ہیں یا مؤنث ہو رہے ہیں, یا تعداد میں 1 2 3 ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس اعتبار سے یہ سارے کام کرنے والے ہیں. کام کرنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ فاعل. ٹھیک ہے, تو یہ کیا کہلاتی ہیں پھر؟ ایک تو یہ جڑی ہوئی ہے ساری سات فعل کے نا, ایک لفظ نظر آتا ہے جیسے داخلہ ہے, تو یہ دو لفظ تو نہیں ہے. ٹھیک ہے, داخلو ایک لفظ ہے, داخلات ایک لفظ ہے, تو یہ لفظ ایک بنا کے ایسے ہی لگتا ہے یہ ایک فعل ہے. نہیں, یہ ایک فعل نہیں ہے. دراصل فعل کے ساتھ کرنے والے ہیں, یا مذکر ہیں یا مؤنث ہیں, یا ایک ہے یا دو ہیں یا سب ہیں. تو وہ جو ساری چینج ہے اس وجہ سے یہ ساری علامتیں ہیں. ان علامتوں سے ہم پہچان لیتے ہیں کہ کرنے والے مذکر ہیں, زیادہ ہیں, دو ہیں, مذکر ہیں, مؤنث ہیں. کلیئر ہوا ہے سر؟ تو یہ جڑ کے آئی, تو اس لیے ہم نے کہا کہ یہ متصل ہے. یہ کیا ہے؟ متصل ہے. اب جڑی ہوئی ہے, یہ جڑی ہوئی ہے نہیں, نظر نہیں آ رہی. ٹھیک ہے, تو یہ متصل ہے. اب ماضی کے گردان میں یہ جو متصل ہیں ساری, ان کو کیا ہم کہتے ہیں؟ ضمائر. ٹھیک ہے, اب یہ ساری ضمائر جو ہیں ان کا ترجمہ کرتے ہیں. وہ داخل ہوا, ٹھیک ہے, وہ دو داخل ہوئے, وہ سب داخل ہوئے, یہ کام کرنے والے ہیں. تو کل فاعل, بڑی پرانی بات میں نے نکالی ہے, کل فاعل مرفوع. تو جو کام کرنے والا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ اس کو ہم کہیں گے کہ یہ مرفوع ہے. مرفوع سے مراد جو رفع کی حالت میں ہو, جو پیش لے کے آئے. جب ہم لکھیں گے نا تو اس کو کیا لکھیں گے؟ پیش والا. مرفوع سمجھیں گے, کام کرنے والا. تو جتنی ضمائر ہیں یہ کام کرنے والی ہیں, تو یہ مرفوع متصل ہیں. مرفوع متصل سے ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ یہ فاعل ہے. ٹھیک ہے, یہ فاعل ہے, اس لیے ہم نے کلیہ بنایا ہوا کل فاعل مرفوع. تو سارے فاعل ہم نے اس کو کہا مرفوع, سارے جڑ کے آ رہے ہیں اس لیے کہا متصل. تو ہماری یہ بنی کہ مرفوع متصل, ضمیر مرفوع متصل. کیسے بنی؟ کلیئر ہوا ہے جی؟ بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بات آئی, اس لیے ہم نے سے کہا ضمیر مرفوع متصل. آگے چلتے ہیں بڑی تیزی کے ساتھ. یہاں پہ میں نے بات بدل لی ہے, لفظ وہی رکھا متصل, لیکن یہاں میں نے کہہ لیا منصوب متصل. اور یہ قسم کس کی ہے؟ ظاہر ضمیر کی. ٹھیک ہے, مخفی کی بات ختم ہوگی دو کے ساتھ. ظاہر کی دوسری قسم ہے, اس کو میں نے یہ لفظ ہٹا کے منصوب لکھ لیا. آپ اس کے بارے میں جانتے ہیں کیوں لکھا ہے؟ تو متصل تو ہمیں پتا ہے کہ جڑ کے آ رہی ہے, لفظ ایک ہی نظر آ رہا ہے. علم والے کو پتا ہوگا کہ داخلہ ایک لفظ نہیں ہے, داخلات ایک لفظ نہیں ہے. وہ علیحدہ کر کے بتائے گا کہ اس کے اندر تا کیا ہے اور ضمیر چھپی ہوئی ہے. لیکن دوسرا بندہ کہے گا کہ ایک لفظ لکھا وہ جیسے اس کو پڑھ لے. ٹھیک ہے, حرکت نہیں جانتا, دخلتا پڑھتا رہے, دخلتو پڑھتا رہے, دخلتی پڑھے, داخلات پڑھے, اس کی اپنی مرضی ہے جی, اس کو تو پتہ نہیں ہے. لیکن جس کو پتہ ہے وہ اس ڈائی کے مطابق پڑھے گا. تو یہاں پہ ہم نے کہا منصوب متصل. اب یہ جو چیز ہے جی, فعل ہمارا داخل ہی ہے. ٹھیک ہے, اب اس کے ساتھ ہم ضمیر لے کے آتے ہیں. یہاں پہ میں نے یہ لکھا ہو, ہما, ہم. اب کہانی تھوڑی سی بدلی ہے. یہاں پہ کیا ہوا تھا؟ یہاں پہ ہم نے کہا مخفی ضمیر ہے اس کے اندر. اب اس سے ہم باہر نکلے تو ہمارا ایک نیا بات شروع ہوئی ہے کہ ہم جس کو ہوا, ہما, ہم, ہیا, ہما, ہننا, انت, انتما, انتم, انتی, انتما, انتنا, انا, نحن پہ یاد کر رہے تھے. اب اس کو لے کے آتے ہیں ہو, ہما, ہم, ہا, ہما, ہننا. نئی بات ہے. ٹھیک, کا, کما, کم, کی, کما, کننا, یا نا. وہی ڈائی ہے, وہی سیگے ہیں, وہی ترجمہ ہوگا, وہی ترجمہ ہوگا. ہو سے ترجمہ کیا کریں گے؟ وہ یا اس. ہوا کا ترجمہ کیا ہے؟ وہ یا اس. ٹھیک ہے, تو ہو, ہما پہلے والا لفظ ہے, میں ہم بھی وہی ہے. ہا یا ہیا وہی ترجمہ ہے. ہا سے مراد بھی مؤنث ہے, ہیا سے مراد بھی مؤنث ہے, ایک مؤنث ہے, وہ بھی ایک مؤنث ہے. تو ہا, ہما, ہن. ٹھیک ہے, اس کے بعد آ جائیں, کا آ گیا ہے. جہاں میں ہم نے تا کہا تھا اس جگہ پہ
کا آ گیا ہے، بس یہ فرق یاد رکھنا ہے۔ یہاں پہ آپ کا کے ساتھ شروع کر دینا، کاف زر کا، کاف پیش کما، کاف میں پیش کم، کاف زر کی، پھر کاف میں کما، پھر یہ یہاں پہ کیا کریں گے؟ کن، ٹھیک ہے؟ تو یہ کا کما کم کی کما کن آ گیا۔ اب یہ تاتما تم تیتما تننا کی ڈائی کے اوپر سیم وجہ کے اوپر تے کی بجائے کے کاف کو لگا لیں، تا کو، یہ جو اردو میں تے کہتے ہیں، تو یہ تے کی جگہ پہ کا لگ گیا۔ میں اپنی طرف سے نہیں لگا رہا، یہ قانون ہے، یہ ایک طریقہ ہے لینگویج کا، اس میں یہ سارے قوانین ہیں، ہم نے آگے باتیں کرنی ہے تو اس کے لیے یہ پہلے جاننا ضروری ہے کہ اب ضمائر شکلن چینج ہو گئے۔ پہلے ہم نے ان کو ضمیر کا نام دیا ہے، ان سب کو، ابھی یہ شکلن چینج ہو گئے، کوئی ادھر جو نام چینج ہوا یہ، اس کے نیچے یہ والے ضمائر استعمال ہوں گے، مرفوع کے نیچے وہ والے تھے جو پہلے ہم نے ڈسکس کیے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو جب ہم یہ کریں گے کا کما کم کی کما کننا، تو تو نا کی جگہ پہ بھی چینج آئے گی، کیا آئے گا؟ کون سا؟ ذرا سیدھا کر لو، مجھے شک رہ گئے ہاں جی، بڑے ڈاڈے بھول جاتے ہو نا، یہ نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ یا نا، اس کی جگہ پہ یا آئے گا، نہ ہی رہے گا، ٹھیک ہے؟ تا کی جگہ پہ یا آئے گا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں جی، ہم لیتے ہیں کوئی ایک لفظ لے لیتے ہیں، کتاب، یا کون سا لے، پہلے فعل کا لیں، داخلہ ہی رکھتے ہیں، پھر اسی داخلہ کو لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ خالہ کا لے لیں، خالہ کا لے لیں جی، خالقہ، اب ہم نے خالقہ ایک پہلے فعل لیا ہے، یہاں پہ ہم نے داخلہ فعل لیا تھا، ادھر خالہ کا فعل لیا ہے۔ اب اس میں جب خالقہ کی بات مرفوع میں آئی تھی تو ہم نے کہا اس کے اندر ضمیر چھپی ہوئی ہے، اب ضمیر چھپی ہوئی نہیں ہے، اب ضمیر ساتھ اس کے باہر آ گئی ہے، لیکن جڑی ہوئی ہے، یہ دھیان رکھنا۔ کیسے جڑی ہوئی ہے؟ کہ میں لکھتا ہوں خالقہ، یہ خالقہ، یہ ہو گیا، خالقہ ہو، لفظ تو ایک ہی نظر آ رہا ہے، تو اس کو کہتے ہیں جڑی ہوئی ضمیر، لفظ کے ساتھ جڑ کے آ گئی ہے، خالقہ ہو۔ تو کیا ہوگا اس کا ترجمہ؟ اب ہو کا ترجمہ پہلے کر لینا، ہو سے مراد ہوا ہے، اس خالقہ نے پیدا کیا، اس نے پیدا کیا، ٹھیک ہے؟ تو آگے دو کا، سوری اچھا چلیں، بتائیں کیا ہوگا؟ ہاں جی، کتاب خالقہ کا پہلے ترجمہ کریں، پھر آگے دوسرا کریں۔ خالقہ اس نے پیدا کیا، اس نے اس کو پیدا کیا، تو اب اس میں دو ضمیریں ہو گئی ہیں، ایک خالقہ ہوا مستتر ہے، اور پہلے سن لیں پھر میں جی اب اس میں دو ضمیریں ہیں، ایک خالقہ میں ہوا ہے، وہ مرفوع متصل ہے فاعلی حالت میں، اور ہو جو ہے وہ مسلوب متصل ہے۔ ترجمہ کیا کریں گے؟ بات تو پھر وہی پہ آ گئی، اس نے اس کو پیدا کیا، روز بھی ہے، اس نے اس کو پیدا کیا۔ ٹھیک ہو گیا۔ اگلی ضمیر پہ جا کے دیکھتے ہیں، خالقہ، ہو کیا کیا ہے؟ ہما، یہاں پہ میرا خیال زیادہ آسان نظر آئے گا، خالقہ کا اللہ ترجمہ کریں، اس نے پیدا کیا، کلیئر ہوا کانسیپٹ؟ خالقہ ہما، ان دونوں کو اس نے پیدا کیا، ایسے ہی ہے، خالقہ ہم، خالقہ اس نے پیدا کیا ان سب کو، چلو جی ماشاءاللہ۔ خلقت، یہ میں نے ٹھیک لفظ بولا ہے، پہلے یہ بھی دیکھ لیں، چوتھا سیگا میں نے بولا ہے نہ جی نا، پہلے بات تو سیدھی کر لیں۔ میں نے کہا تھا کہ یہاں پہ تا ساکن بھی جائے، اب ہا اور ہو دونوں ظاہر ہو جائیں گی، میں نے تو خلقت کہا ہے، اتنی جلدی نہ چکر میں آ جائے کر
نے کہ میں حارث صاحب کی مثال دیتا ہوں جی کہ ہمارے استاد محترم کے بزرگ اسٹوڈنٹ اور اتنی گرامر ڈیٹیل کے ساتھ لے کے جاتے ہیں مجھے وہ بھیجتے رہتے ہیں تو قسم سے دل خوش ہو جاتا ہے. ہاں. جی حارث صاحب جی 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 خلقت اس ایک عورت میں دیکھیا خلقت اچھا. خلقت روٹ لگاؤ تو اس ایک عورت اس ایک مرد کو میں دیکھی اس طریقے سے نہیں آپ کھانا